السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ یوسف کی آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 23 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون اور ایک قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا آدمی بھیجا تو اس نے اپنا ڈول ڈالا۔ اس پانی لانے والے نے کہا کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے سامان تجارت قرار دے کر چھپا لیا، اور اللہ جانتا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ اور ایک قافلہ آیا، ایک قافلہ جو مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا، وہ راستہ بہک کر اس جنگل کی طرف آ نکلا جہاں آبادی سے بہت دور یہ کنواں تھا اور اس کا پانی کھاری تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے میٹھا ہو گیا۔ جب وہ قافلے والے اس کنویں کے قریب اترے تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا کنویں کی طرف بھیجا۔ اس کا نام مالک بن زعر خزائی تھا اور یہ شخص مدین کا رہنے والا تھا۔ جب وہ کنویں پر پہنچا اور اس نے اپنا ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ ڈول پکڑ لیا اور اس میں لٹک گئے۔ مالک نے ڈول کھینچا تو آپ علیہ السلام کنویں سے باہر تشریف لے آئے۔ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا
عالم افروز حسن دیکھا تو نہایت خوشی میں آ کر اپنے ساتھیوں کو مژدہ دیا کہ آہا کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک بڑا حسین لڑکا ہے۔ مالک بن زائر اور اس کے ساتھیوں نے انہیں سامان تجارت قرار دے کر چھپا لیا تھا تاکہ کوئی اس میں شرکت کا دعویٰ نہ کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں اپنی بکریاں چراتے تھے اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نگرانی بھی کر رہے تھے، آج جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہ دیکھا تو وہ انہیں تلاش کرتے ہوئے قافلے میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے مالک بن زائر کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اس سے کہنے لگے کہ یہ غلام ہے، ہمارے پاس سے بھاگ آیا ہے، کسی کام کا نہیں ہے اور نافرمان ہے، اگر خرید لو تو ہم اسے سستا بیچ دیں گے اور پھر اسے کہیں اتنی دور لے جانا کہ اس کی خبر بھی ہمارے سننے میں نہ آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور آپ علیہ السلام نے کچھ نہ فرمایا۔ آیت نمبر 20 میں ارشاد ہے، اور بھائیوں نے بہت کم قیمت چند درہم کے بدلے میں اسے بیچ ڈالا اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں مالک بن زائر خزائی کے ہاتھ بہت کم قیمت والے چند درہموں کے بدلے بیچ دیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ 20 درہم تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلے سے ہی ان میں کچھ رغبت نہ رکھتے تھے۔ پھر مالک بن زائر اور اس کے ساتھی حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں لائے۔ اس زمانے میں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید بن نزدان عملیقی تھا اور اس نے اپنی عنان سلطنت خطفیر مصری کے ہاتھ میں دے رکھی تھی۔ تمام خزائن اسی کے تحت تصرف تھے۔ اس کو عزیز مصر کہتے تھے اور وہ بادشاہ کا وزیر تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے لائے گئے تو ہر شخص کے دل میں آپ کی طلب پیدا ہوئی اور خریداروں نے قیمت بڑھانا شروع کی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، اتنی ہی چاندی، اتنا ہی مشک اور اتنا ہی ریشم قیمت مقرر ہوئی۔ اور عمر شریف اس وقت 13 یا 17 سال کی تھی۔ عزیز مصر نے اس قیمت پر آپ کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ دوسرے خریدار اس کے مقابلے میں خاموش ہو گئے۔ آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے، اور مصر کے جس شخص نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا، انہیں عزت سے رکھو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ہم انہیں بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دیا اور تاکہ ہم اسے باتوں کا انجام سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔ اور مصر کے جس شخص نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مصر کے جس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اسے لوگ عزیز مصر کہتے تھے اور اس کا نام خطفیر تھا۔ اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت سے رکھو، ان کی خیام گاہ نفیس ہو، لباس اور خوراک اعلیٰ قسم کی ہو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے اور ہمارے کاموں میں اپنے تدبر و دانائی سے ہمارے لیے نفع مند اور بہتر مددگار ثابت ہو۔ نیز ہو سکتا ہے کہ سلطنت اور حکومت کے کاموں کو سر انجام دینے میں ہمارے کام آئے، کیونکہ رشد کے آثار ان کے چہرے سے ظاہر ہیں، یا پھر ہم انہیں بیٹا بنا لیں۔ یہ خطفیر نے اس لیے کہا کہ اس کے کوئی اولاد نہ تھی، اس کی کوئی اولاد نہ تھی، اور اسی طرح یعنی جس طرح ہم نے قتل سے محفوظ کر کے اور کنویں سے سلامتی کے ساتھ باہر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام پر احسان فرمایا، اسی طرح ہم نے انہیں مصر کی سرزمین میں ٹھکانہ دیا تاکہ ہم اسے مصر کے خزانوں پر تسلط عطا کریں۔
اور خوابوں کی تعبیر نکالنا سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، وہ جو چاہے کرے اور جیسا چاہے حکم فرمائے۔ اس کے حکم کو کوئی روکنے والا ہے، نہ اس کی قضا کو کوئی ٹالنے والا ہے، اور نہ ہی کوئی چیز اس پر غالب ہے، مگر اکثر آدمی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کرنے والا ہے اور وہ ان سے کیا چاہتا ہے۔ آیت نمبر 22 میں ارشاد ہے، اور جب یوسف بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکوں کو ایسا ہی صلا دیتے ہیں۔ اور جب اپنی پوری قوت کو پہنچے، یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کی پوری قوت کو پہنچے اور شباب اتنی انتہا پر آیا، اور عمر مبارک امام ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق 20 سال، صدی کے قول کے مطابق 30 سال، اور قلبی کے قول کے مطابق 18 اور 30 کے درمیان ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور دین میں فقاہت عطا فرمائی۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں حکم سے درست بات اور علم سے خواب کی تعبیر مراد ہے، اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ چیزوں کی حقیقتوں کو جاننا علم، اور علم کے مطابق عمل کرنا حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو علم لدنی بخشا کہ استاد کے واسطے کے بغیر ہی علم فقہ اور عمل صالح عنایت کیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا عمومی یا اکثر علم مبارک علم لدنی ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ اور فرمایا، رحمان نے قرآن سکھایا، لہذا دنیا کا کوئی علم والا نبی علیہ السلام کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ لوگ دنیاوی استادوں کے شاگرد ہوتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین عز و جل سے سیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 23 میں ارشاد ہے، اور وہ جس عورت کے گھر میں تھے اس نے انہیں ان کے نفس کے خلاف پھسلانے کی کوشش کی، اور سب دروازے بند کر دیے، اور کہنے لگی، آؤ، یہ تم ہی سے کہہ رہی ہوں۔ یوسف نے جواب دیا، ایسے کام سے اللہ کی پناہ، بے شک وہ مجھے خریدنے والا شخص میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، بے شک زیادتی کرنے والے فلاح نہیں پاتے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی انتہائی پاک دامنی بیان فرمائی ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی حسین و جمیل تھے۔ جب زلیخا نے آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو اس نے آپ علیہ السلام کے بارے میں لالچ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اسی گھر میں رہائش پذیر تھے جہاں زلیخا رہتی تھی، اس لیے زلیخا نے موقع پا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے مقدس نفس کے خلاف پھسلانے کی کوشش کی، تاکہ وہ اس کے ساتھ مشغول ہو کر اس کی ناجائز خواہش کو پورا کرے۔ زلیخا کے مکان میں یک کے بعد دیگرے 7 دروازے تھے۔ زلیخا نے 7 دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، میری طرف آؤ، یہ میں تم ہی سے کہہ رہی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی بات سن کر فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اور اسی سے اپنی حفاظت کا طلبگار ہوں کہ وہ مجھے اس قباحت سے بچائے جس کی تو طلبگار ہے۔ بے شک عزیز مصر خطفیر میری پرورش کرنے والا ہے، اور اس نے مجھے رہنے کے لیے اچھی جگہ دی ہے۔ اس کا بدلہ یہ نہیں کہ میں اس کے اہل خانہ میں خیانت کروں۔ جو ایسا کرے وہ ظالم ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہونا چاہیے، اور اپنے مربی کا احسان ماننا
انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان رب